السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی حفظ و امان کا سایہ رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بلندی اور عزت دے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے آخرت سے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس کو آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پکی بات ہے کہ جو انسان جس چیز کا پودا لگائے گا اس پر وہی چیز اگے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان سیب کا پودا لگائے اور اس پہ کیکر کے کانٹے اگائیں، اور کوئی کیکر کا درخت لگائے اس پر سیب لگ جائیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ کا جی چاہے تو نمازیں پڑھ کر کھیتی لگائیے، تلاوت کر کے کھیتی لگائیے، سچ بول کر کھیتی لگائیے، یہ آپ کے لیے نیکیوں کا باغ لگ رہا ہوگا۔ اگر کسی عورت نے اپنے پردے کا خیال رکھا، کسی مرد نے اپنی حیا کا خیال رکھا، اپنی آنکھوں کے پردے کا خیال رکھا، اس نے نیکی کا باغ لگایا۔ کسی نے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری، کسی نے شریعت اور سنت کی پوری پابندی کی، یہ سب نیکیوں کے پھول لگ رہے ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ نیکیاں پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ نیک آدمی یہی تمنا کرتے رہتے ہیں، میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول میں نے کچھ چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نیک بندوں کے لیے جنت کو سجایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے دل پر اس کا گمان گزرا۔ گویا وہ جنت ایسی ہے جو ہماری سوچ اور گمان سے بھی بڑی اور بڑی بلند و بالا ہے، ہم اس کی حیثیت کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک مہمان گاہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ نیک اعمال کریں گے، ان کا خاتمہ اگر ایمان پر ہوا تو سب کے سب اللہ رب العزت کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ جب روز محشر اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اعمال کو پذیرائی بخشیں گے، ان کے عملوں کو قبولیت کا درجہ دیں گے، تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا کہ ہم ساری زندگی جس کے لیے کوششیں کرتے رہے، محنت کرتے رہے، آج ہمیں اس محنت کا پھل مل گیا۔ جنت میں فرشتے بھی ان کو مبارکباد دیں گے۔ قرآن میں آتا ہے جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس وقت فرشتے ہر دروازے سے ان کی طرف نکل کر آئیں گے اور ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو، تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، اور یہ آخرت کا گھر کتنا اچھا گھر ہے۔ اگر دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزاری، اپنی مرضیاں کرتے رہے، جی چاہا تو نماز پڑھ لی، ذرا کوئی بہانہ ملا تو نماز قضا کر دی، ذرا سا بہانہ ملا تو اعمال چھوٹ گئے، ذرا سا موقع ملا تو سنت پر عمل کرنے کی بجائے دنیا کی رسموں پر عمل کرنا شروع کر دیا، اگر اس قسم کی غفلت کی زندگی بسر کی ہوگی تو پھر انسان قبر میں بھی پریشان ہوگا، حشر میں بھی پریشان ہوگا، آگے ہر منزل پر پریشان ہوگا، آنے والی ہر منزل اس کی پریشانی میں اضافہ کرتی چلی جائے گی۔ لہٰذا آج کی زندگی کا وقت بہت اہم ہے، زندگی کی قدر کیجیے۔ نیک لوگ اس زندگی کے وقت کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں ہیرے اور موتی دیے ہوئے ہیں، اور ان ہیروں اور موتیوں کو ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا ہے، اس ٹائم کو گزارنا نہیں ہے، اس ٹائم سے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، وہ فضول کام نہیں کرتے، وہ ادھر ادھر کی غیبتیں نہیں کرتے پھرتے اور سنتے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، وہ اپنی زبان، دل، دماغ، آنکھوں، کانوں کو گناہ سے بچاتے ہیں، ان کو اللہ کی یاد سے فرصت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہر وقت ان کے پیش نظر رہتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں کہ وہ اپنے نیک بندوں کو ایسی زندگی عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی عزتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی عزت افزائی کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ان کی قدر کر لو، یہ نہ ہو کہ وہ نعمتیں چھن جائیں اور پھر ہاتھ ملنے پڑیں۔ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، خوشحالی کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے، زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، اور فراغت کی قدر کرو مشغولیت سے پہلے۔
یہ 100% سچی بات ہے کہ جو ان 5 نعمتوں کی قدر ان کی موجودگی میں نہیں کرتا، پھر اس کے مقابلے میں اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آج یہ ارادہ کر لیں کہ ان 5 نعمتوں کو اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جو آدمی ان 5 نعمتوں کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے وہ حقیقی معنوں میں عقل مند ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جاہل کی زندگی اور عاقل کی موت پر دنیا آنسو بہاتی ہے۔ 2 لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، نیکی کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں، اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اعمال کو بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔